فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم صفحہ نمبر 371 پہ پہنچ چکے ہیں اور حرف صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس حرف سے متعلق جو ہیڈنگز ہوں گی وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 صبح، نمبر 2 صبر، نمبر 3 صحبت یا ہم نشینی، نمبر 4 صحت، نمبر 5 الصدق، نمبر 6 الصدیق، نمبر 7 الصدیق، نمبر 8 صدقہ، نمبر 9 صراط، نمبر 10 الصغر یا بچپن، نمبر 11 مصافحہ، نمبر 12 صلح 1، 13 صلح 2، 14 صلوات یا صلات۔ اس کے بعد فصل نمبر 1 کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے صبح یا صبح۔ ہیڈنگ بھی یہی ہے 2160 صبح۔ قرآن مجید میں سورہ المدثر آیت نمبر 34 میں ہے قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ سورہ تکویر آیت 18 اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 اسی نے صبح کی پو کو شگافتہ کیا اور آرام کے لیے رات کو بنایا۔ سورہ قصص آیت 71 ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک برابر تمہارے سروں پر رات کو چھپائے رکھتا تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا، تو کیا تم سنتے نہیں؟ اب اس کے بعد حدیث ہے 9987۔ شیخ تبرسی اپنی کتاب اہل الجیاح میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رات اور دن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا تو ہرگز لوگوں کا کاروبار زندگی نہ چل سکتا۔ اسی لیے ان چیزوں کے مدبر و خالق نے دن کو روشن اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 749۔ حدیث 2161 آپ نے کیسے صبح کی؟ حدیث 9988 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے صبح کی تو انہوں نے جواب دیا جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں اس پر میرا قابو نہیں، جس سے مجھے خطرہ ہے اسے ٹالنے کی قدرت نہیں، اطاعت کا مامور ہوں اور گناہوں سے باز رہنے کا پابند ہوں، میں اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو فقیر اور تنگ دست نہیں پاتا۔ بہار جلد 74 صفحہ 307۔ حدیث 9989 حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے کیسے صبح کی؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی طرف سے بہتری کے ساتھ صبح کی جو نہ تو روزے سے ہے، نہ کسی مریض کی عیادت کی اور نہ کسی جنازے کو دیکھا۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 17۔ حدیث 9990 حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا آپ نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایسے حال میں صبح کی کہ میری نیند خطرات سے بھرپور، میری بیداری نشیب و فراز سے لبریز اور میری فکر موت کے بارے میں ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 17۔ حدیث 9991 حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا یا امیر المومنین آپ نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا ہم نے ایسی حالت میں صبح کی کہ جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کچھ ایسی نعمتیں اور فضل و کرم ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم شمار کرتے ہیں، اب معلوم نہیں کہ ہم اس کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں، کیا اس خوبی کا
جسے وہ لوگوں میں عام کرتا ہے، یا اس برائی کا کہ جسے وہ چھپائے ہوئے ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 17۔ حدیث 9992 جابر ابن عبداللہ انصاری نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے کس حال میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، ایسے شخص کی طرف سے جس نے کسی بھائی سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی کسی مومن کو خوش کیا۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا وہ کس قسم کی خوشی ہے؟ فرمایا مومن سے کسی تکلیف کو دور کیا، یا اس کے قرض کو ادا کیا جائے، یا اس کو فاقوں سے بچایا جائے۔ بہار جلد 76 صفحہ 17۔ حدیث 9993 حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا بزرگوار حضرت علی کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا۔ اس روز آپ بیمار تھے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ امام نے فرمایا فرزند عزیز وہ شخص کیسے صبح کرے جو اپنی بقا کے باوجود فانی ہو، دوا کے باوجود بیمار ہو، اور جسے اپنی جائے پناہ سے لے جایا جائے گا۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ نمبر 16۔ حدیث 9994 حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کیسے صبح کرے گا جس پر اللہ کی طرف سے 2 محافظ نگرانی کر رہے ہوں، جسے علم ہو کہ اس کے گناہ دیوان میں لکھے جا رہے ہیں، اور اگر اس کا رب اس پر رحم نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 15۔ حدیث 9995 حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ تمہاری دنیا کو ناپسند کرتی ہوں، تمہارے افراد سے نفرت کرتی ہوں، انہیں آزمانے اور ان کی تحقیق کرنے کے بعد انہیں دور پھینک دیا ہے۔ میں دکھوں اور دردوں کے درمیان رہ رہی ہوں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے اور ان کے وسیع پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 15۔ حدیث 9996 حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرا رب میرے اوپر ہے، جہنم کی آگ میرے سامنے ہے، موت مجھے طلب کر رہی ہے، حساب مجھ پر آنکھیں لگائے ہوئے ہے، اور میں اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہوں۔ جو میں چاہتا ہوں اسے پا نہیں سکتا، اور جسے پسند نہیں کرتا اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میرے تمام امور کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے تو مجھے عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے، مجھ سے بڑھ کر اور فقیر کون ہو سکتا ہے؟ بہار جلد 78 صفحہ 113۔ حدیث 9997 حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول آپ علیہ السلام نے کس حال میں صبح کی؟ آپ نے بھی اپنے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام کی مانند جواب دیا۔ بہار جلد 76 صفحہ 15۔ حدیث 9998 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کی کہ 8 قسم کی چیزیں مجھے طلب کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرائض کا مطالبہ کر رہا ہے، پیغمبر اپنی سنت کا مطالبہ کر رہے ہیں، گھر والے خرچ خوراک کا، نفس خواہش کی تکمیل کا، شیطان خدا کی نافرمانی کا، 2 محافظ فرشتے سچے عمل کا، ملک الموت روح کا، اور قبر میرے جسم کا۔ میں ان تمام کا مطلوب ہوں۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 15 اور 18 اور جلد 46 کا صفحہ 69۔ اس کے بعد حدیث ہے حدیث نمبر 9999 یعنی 9999۔ منہال کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا خدا آپ پر رحم فرمائے، آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا گمان تو یہ ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، لیکن تم ہمارے روز و شب سے واقف نہیں ہو۔ میں نے اپنی قوم میں اس حال میں صبح کی جس طرح آل فرعون میں بنی اسرائیل رہتے تھے، فرعون والے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کائنات کی بہترین انسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں پر لعنت کی جا رہی ہے اور ان کو گالیاں دینے پر مال اور فضیلت سے نوازا جا رہا ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 16۔ اس کے بعد حدیث ہے حدیث نمبر 10,000۔ الحمدللہ اس کتاب کی باقی جلدوں کو ملا کے ہم اب تک 10,000 حدیثوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اس حال میں صبح کی
کہ خدا کی نعمتوں میں غرق ہیں، گناہوں سے بوجھل ہیں. ہمارے معبود کو یہ بات پسند ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں سے نوازے اور ہم اسے گناہوں سے ناراض کرتے ہیں. ہم اس کے محتاج ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز ہے. بہار الانوار جلد 76 صفحہ 18. اس کے بعد عزیزان گرامی صفحہ ہے 379، ہیڈنگ ہے 2162. آپ نے کس حال میں صبح کی؟ نمبر 2. حدیث 10,001 تورات میں ہے کہ جو شخص دنیا کے بارے میں غمگین ہو صبح کرے وہ اپنے رب پر ناراضی کی حالت میں صبح کرے گا. بہار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 43 اور جلد 78 صفحہ 56. حدیث نمبر 10,002 جو شخص دنیا کے بارے میں حریص ہو کر صبح کرے وہ خدا پر ناراضگی کی حالت میں صبح کرے گا، اور جو شخص اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبت کی شکایت کرتے ہوئے صبح کرے وہ اپنے رب کی شکایت کرے گا. بہار الانوار جلد 77 صفحہ 63. حدیث 10,003 جو شخص حدیث نمبر 1003 جو شخص دنیا کے بارے میں مغزون ہو کر صبح کرے گا وہ قضاء الہی پر ناراض ہو کر صبح کرے گا، اور جو شخص اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبت کی شکایت کرتے ہوئے صبح کرے گا وہ اپنے رب کی شکایت کرتے ہوئے صبح کرے گا. بہار الانوار جلد 82 صفحہ 135 نہج البلاغہ. اس کے بعد حدیث ہے 10,004 جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور سے کوئی سروکار نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. بہار جلد 74 صفحہ 337 اور 339. حدیث 10,005 اس صفحے میں ہے وہ ان میں سے نہیں ہے. جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا تمام مطمع نظر ہی آخرت ہو تو وہ مال کے بغیر غنی، دوست اور احباب کے بغیر مانوس اور قوم اور قبیلے کے بغیر معزز ہوگا. بہار الانوار جلد 70 صفحہ 318. حدیث 10,006 جو شخص اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ، اس کی دل ہر طرح سے مطمئن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے تمام دنیا یکجا کر دی گئی. بہار الانوار جلد 77 صفحہ 114. حدیث نمبر 10,007 جو شخص اس حال میں صبح اور شام کرے کہ اس کے پاس 3 چیزیں ہوں تو اس پر دنیا کی نعمتیں مکمل ہو جائیں گی. چنانچہ وہ شخص اس حالت میں صبح اور شام کرے گا، اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ، اس کا دل ہر طرح سے مطمئن ہو، اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، اگر اس کے پاس چوتھی چیز بھی ہو تو اس پر دنیا اور آخرت کی نعمتیں مکمل ہو جائیں گی اور وہ ہے ایمان. بہار الانوار جلد 77 صفحہ 139. حدیث 10,008 جو اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا تمام مطمع نظر غیر خدا ہو تو وہ اس حالت میں صبح کرے گا کہ نقصان اٹھانے والوں اور گنہگاروں میں سے ہوگا. بہار الانوار جلد 74 صفحہ 307. حدیث نمبر 10,009 میری امت میں جو شخص اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کا تمام مطمع نظر غیر خدا ہو تو خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو شخص مومنوں کے امور سے کوئی سروکار نہیں رکھے گا وہ ان میں سے نہیں ہوگا. بہار الانوار جلد 77 صفحہ 162. حدیث 10,010 جو شخص اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کی تمام مطمع نظر جہنم سے اپنی گردن کی آزادی کے سوا کچھ اور ہوگا وہ اپنے لیے رب جلیل کو حقیر سمجھنے لگے گا اور اپنے رب کی طرف سے حقیر اور ناچیز سی شے کے رغبت میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. بہار الانوار کا ریفرنس ہے اور مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو آخرت کا باب 32 آخرت جس کا مطمع نظر ہو. اگلی ہیڈنگ ہے 2163 مومن جب صبح کرتا ہے. حدیث 10,011 مومن کی توصیف میں فرماتے ہیں وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا تمام شغل یعنی ذکر خدا ہوتا ہے، شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کا تمام تر نظریہ خدا کا شکر ہوتا ہے، غفلت سے بچتے ہوئے رات بسر کرتا ہے اور اسے جو رحمت حاصل ہوئی اس پر خوش ہو کر صبح کرتا ہے. بہار الانوار جلد 78 صفحہ 30. اس کے بعد حدیث ہے 10,012 مومن ہی کی توصیف میں فرماتے ہیں شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کا تمام تر نظریہ خدا کا شکر ہوتا ہے، صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کے پیش نظر خدا کا ذکر ہوتا ہے، رات خوف کی حالت میں بسر کرتا ہے اور خوش ہو کر صبح کرتا ہے. اس کا خوف اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کی رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی فضل و رحمت الہی کی جو اسے حاصل ہوئی ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193. حدیث 10,013 مومن خوف کی حالت میں صبح کرتا ہے، خواہ وہ نیکوکار ہی ہوتا ہے اور شام بھی
خوف کی حالت میں کرتا ہے خواہ نیکوکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ دو امور کے درمیان ہوتا ہے، ایک تو اس وقت کہ جو گزر چکا ہے کہ خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور ایک اپنی موت کے جو قریب ہو چکی ہے اور اسے نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کی ہلاکتوں سے دوچار ہوگا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 402۔ حدیث 10,014 اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جب صبح کرو تو اپنے آپ سے شام کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ بیمار ہونے سے پہلے اپنی تندرستی سے اس کا حصہ حاصل کر لو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے اس کا حصہ لے لو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا، بیمار یا تندرست، اور مردہ یا زندہ۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 75 اور 181۔ حدیث 10,015 خدا کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے، اس پر کوتاہیوں کے الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 176، ہیڈنگ 2164 صبح کے وقت دعا۔ حدیث 10,016 صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ترک نہ کرو۔ اللہم اجعلنی، یعنی خدا بندہ تو مجھے اپنے اس محفوظ ڈھال میں قرار دے دے جس میں تو ان لوگوں کو قرار دیتا ہے جنہیں تو چاہتا ہے، کیونکہ میرے والد گرامی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا مخفی دعاؤں میں سے ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 534۔ حدیث 10,017 حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس حالت میں رکھا کہ نہ مردہ ہوں، نہ بیمار ہوں، نہ میری رگوں پر برس کے جراثیم کا حملہ ہوا ہے، نہ برے اعمال کے نتائج میں گرفتار ہوں، نہ بسے اولاد ہوں، نہ دین سے برگزشتہ، نہ اپنے پروردگار کا منکر ہوں، نہ ایمان سے متوحش، اور نہ ہی میری عقل میں فطور آیا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 215۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مکمل دعا کو ضرور ملاحظہ کریں۔ اس کے بعد حدیث ہے 10,018 سعید ابن زید بن ارطوح کہتے ہیں کہ میں نے کمیل ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو مولا کی وہ وصیت نہ بتاؤں جو انہوں نے مجھے ایک دن فرمائی تھی، اور وہ آپ کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے؟ میں نے کہا ضرور۔ کمیل نے کہا آقا نے مجھے ایک دن فرمایا کہ اے کمیل ابن زیاد، روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وتوکلت علی اللہ کہا کرو، ہمیں ہمارا نام لے کر یاد کیا کرو، ہمارے اوپر صلوات پڑھا کرو، ہمارے رب کی پناہ مانگا کرو، اس طرح تم خود کو درپیش مشکلات کو پیچھے دھکیل دو گے اور انشاءاللہ اس دن کی برائیوں سے محفوظ رہو گے۔ اس حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے تحفہ العقول اور کتاب بہار کے بعض دوسرے نسخوں کے مطابق اس کے معنی ہوں گے ان چیزوں کو اپنے اعمال کے ساتھ ملا دو۔ بہار الانوار کی جلد 77 کے صفحہ 266 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد ہم فصل نمبر 2 کا جو کہ مخرج صوت کی فصل نمبر 2 ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے صبر۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ہے اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 10,019 ہے صبر ایمان کی بہترین لباسوں میں سے ایک ہے اور انسان کے شریف ترین اخلاق سے ہے۔ غرر الحکم 10,020 کم از کم جو چیز تمہیں عطا ہوئی ہے وہ یقین اور صبر کی پختگی ہے، چنانچہ جس شخص کو ان دونوں سے اپنا حصہ مل جائے اسے پرواہ نہیں کہ رات کا قیام اور دن کے روزے اس سے قضا ہو جائے۔ جس چیز پر تم قائم ہو اگر اس پر ثابت قدم رہو تو میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ تم میں ہر ایک اپنے تمام اعمال کو پورا پورا ادا کرے۔ بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ 137 حدیث 10,021 10021
اپنے پسندیدہ چیز کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ناپسندیدہ باتوں پر صبر نہیں کرو گے۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 137۔ حدیث 10,022 جو شخص صبر نہیں کرتا اسے کامل انسان شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہار جلد 78 صفحہ 246۔ 10,023 اپنی پسندیدہ باتوں پر صبر کرنے میں بہت بڑی بھلائی ہے۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 137۔ حدیث 10,024 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صبر۔ بہار جلد 82 صفحہ 137۔ حدیث 10,025 صبر بہترین سواری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر کوئی بہتری اور وسیع چیز عطا نہیں فرمائی۔ بہار جلد 82 صفحہ 139۔ حدیث 10,026 صبر شجاعت ہے۔ بہار جلد 69 صفحہ 49 اور شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 90 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 3 بھی۔ حدیث 10,027 شجاعت ایک گھڑی کا صبر ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 11۔ 10,028 صبر مصائب اور حوادث کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہار جلد 69 صفحہ 410 اور نہج البلاغہ حکمت 211۔ حدیث 10029 صبر فاقے کے خلاف ڈھال ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 239۔ 10,030 صبر کرب و اضطراب پر پردہ پوشی اور مصائب اور مشکلات کے خلاف مددگار ہوتا ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 136۔ 10,031 صبر ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 96۔ 10,032 صبر آزمائش کی زینت ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 420 جلد 78 صفحہ 80۔ 10033 دکھ درد پر صبر کرنا فرصت کے حصول تک جا پہنچتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10034 غم و اندوہ میں دکھ پر صبر کرنا فرصت کی کامیابی کا موجب بنتا ہے۔ غرر الحکم۔ 10035 صبر دشمن کی ناک رگڑ دیتا ہے۔ 10036 صبر فقر و فاقہ کے خلاف سامان جنگ ہے۔ 10037 صبر ہر امر میں مددگار ہے۔ 10038 صبر مصیبت کو گھٹا دیتا ہے۔ 10039 صبر مصیبت کو دفع کرتا ہے۔ 10040 صبر نقصان اور ضرر کو بھگا دیتا ہے۔ 10041 صبر دل ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ 10042 صبر افضل ترین مال اور سرمایہ ہے۔ 10043 رفع حالی اور اس سے پہلے جتنی بھی احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سب کا ریفرنس تھا غرر الحکم۔ 10043 رفع حالی میں خیر و عافیت کی نسبت بلاؤں پر صبر کرنا افضل ہے۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 129۔ 10044 صبر نصف ایمان ہے۔ بہار جلد 82 صفحہ 137 شرح ابن ابی الحدید جلد اول صفحہ 319۔ 10045 شکر جیسی کوئی اور چیز نہیں جو محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں اضافہ کرتی ہے اور صبر جیسی کوئی اور چیز نہیں جو ناپسندیدہ چیزوں کو کم کرتی ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 246۔ 10046 بے صبری کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے۔ غرر الحکم۔ 10047 صبر سے آزمائش خفیف ہو جاتی ہے۔ غرر الحکم۔ 10048 صبر سے مصائب و حوادث کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور بے صبری محرومی کی قسم ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 11۔ 10049 عقل انسان کی دوست ہے، حلم اس کا وزیر ہے اور نرمی اس کا باپ ہے، جبکہ صبر اس کا بہترین لشکر ہے۔ بہار 71 صفحہ 419۔ 10050 مومن مصائب پر صبر کی عادت بنا لیتا ہے۔ بہار 71 صفحہ 97۔ 10051 جو شخص حوادث زمانہ کے لیے صبر کو ڈھال نہیں بناتا وہ عاجز آ جاتا ہے۔ بہار 71 صفحہ 83۔ کافی جلد 2 صفحہ 93۔ 10052 صبر و یقین محکم سے اپنے آپ سے رنج و غم کو دور کرو۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 136 شرح ابن ابی الحدید جلد اول صفحہ 324۔ حدیث 10053 جو شخص صبر کو اپنا والی بنا لیتا ہے وہ کبھی بھی آنے والی مصیبت کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہار 82 صفحہ 136۔ 10054 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیتیں فرمائی ان میں یہ بھی تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے یقینی رضا کے ساتھ عمل کر سکتے ہو تو ایسا ہی کرو
اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو، کیونکہ ناپسندیدہ امور پر صبر کرنے میں بہت ہی بھلائی اور بہتری ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 88، حدیث 10055، بس دنیا پر صبر کرو، یہ خود بخود تھک ہار کر اپنی سختیوں اور مشقتوں سمیت گزر جائے گی۔ بہار الانوار جلد 40 صفحہ 348، 10056، مصیبت پر صبر کرنے سے اس شخص پر مصیبت آ جاتی ہے جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 81، 10057، خداوند عز و جل نے کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا فرمائی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی، جبکہ کچھ لوگوں کو مصائب و مشکلات سے آزمایا، انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور صبر سے کام لیا تو وہ مشکلات و مصائب ان کے لیے نعمتیں بن گئی۔ کافی جلد 2 صفحہ 92، ہیڈنگ 2166، صبر کے ذریعے پسند کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ الاعراف آیت 137 ہے، چونکہ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم پر صبر کیا اس لیے تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہو گیا۔ سورہ سجدہ آیت 24 ہے، اور انہیں بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا کیونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا۔ سورہ حامیم سجدہ 35، اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے 10058، صبر کے ذریعے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غرر الحکم 10059، صبر کے ذریعے بلند ترین مقامات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غرر الحکم 10060، جو خدا کے لیے صبر کرتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 95، 10061، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں جو شخشقیہ کے نام سے مشہور ہے، اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و اندوہ کے پھندے لگے ہوئے تھے، بس میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3، حدیث 10062، قریش سے ظلم کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا یہ بھی حق ہے آپ اسے لے لیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے، یا تو غم و حزن کی حالت میں صبر کیجئے یا پھر رنج و اندوہ سے مر جائیے۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں رنج و غم کے پندے تھے مگر میں لعاب دہن نگلتا رہا، اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا جو ہنزل سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 217، حدیث 10063، جب جمل والوں نے بصرہ کا رخ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک ان لوگوں کی میری خلافت سے ناراضگی کا تعلق ہے تو یہ آپس میں متفق ہو چکے ہیں، اور مجھے بھی جب تک تمہاری پراگندگی کا اندیشہ نہ ہوگا صبر کیے رہوں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 169۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ 2167، صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احقاف آیت 35 ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اولو العزم یعنی عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے تم بھی اسی طرح صبر کرو۔ سورہ نحل آیت 127، اے رسول تم صبر ہی کرو اور اللہ کی مدد کے بغیر تم صبر کر بھی نہیں سکتے۔ حدیث 10064، تمہارے امور میں صبر کا مقام ایسا ہے جیسا سر کا مقام جسم سے ہوتا ہے، چنانچہ اگر سر تن سے جدا ہو جائے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب صبر امور سے علیحدہ ہو جائے تو امور خراب ہو جاتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 73، کافی جلد 2 صفحہ 89، حدیث 10065، صبر ایمان کی بنیاد ہے، کافی جلد 2 صفحہ 87، حدیث 10066، صبر کا مقام ایسا ہے جیسا سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے، چنانچہ سر جسم سے جدا ہو جائے تو جسم ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح جب
صبر رخصت ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. بہار جلد 71 صفحہ 92، کافی جلد 2 صفحہ 87 سے لے کر 89 تک. حدیث 10067، لوگوں تمہارے لیے صبر ضروری ہے کیونکہ جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس دین نہیں. بہار جلد 71 صفحہ 92. عزیزان گرامی، اس مقام پہ صفحہ نمبر 393 تک مکمل کیا جا چکا ہے اور اس ہیڈنگ کا بھی اختتام ہوا. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ ہم اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. صفحہ نمبر 394 سے آغاز کریں گے. ہیڈنگ نمبر ہوگا 2168، کامیابی صبر کے ساتھ ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.